بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مجھے سورہ الواقعہ کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ سورہ الواقعہ قرآن حکیم کی 56 نمبر سورہ ہے۔ اس کی 3 رکوع ہیں، 96 آیات ہیں اور اس کے 9 پیراگراف ہیں۔ سورہ الواقعہ کے کل الفاظ کی تعداد 423 ہے۔ سورہ واقعہ کا نام اس کی پہلی ہی آیت اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتھا کاذبہ سے ماخوذ ہے، یعنی قیامت جو ہے ہر حال میں ہو کے رہے گی اور اس میں ذرا بھر بھی جھوٹ نہیں ہے، کوئی کذب نہیں ہے۔ واقعہ بیسیکلی قیامت کا ہی دوسرا نام ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کا نزول 4 اور 5 نبی کے درمیان، جس کو دور تکذیب بولا جاتا ہے، اس میں ہوا۔ اس میں شدید مخالفت پائی جاتی تھی کفار اور منافقین اور مشرکین کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سورہ کا نزول ہوا۔ بنیادی طور پہ یہ پورا سورہ کا گروپ ہے جو کہ سورہ قاف سے لے کے سورہ الواقعہ تک 7 صورتوں کا گروپ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور ان ساروں کا جو مضمون ہے اور جو عمودی خیال ہے وہ ملتا ہے آپس میں۔ اس میں انفس و آفاق کے دلائل پائے جاتے ہیں اور قیامت کے بارے میں مختلف شہادتیں موجود ہیں۔ اس سورہ کا عمودی خیال یہ ہے کہ اس میں قیامت کا ذکر پایا جاتا ہے اور انسانوں کے 3 گروپ بتائے گئے ہیں، یعنی جو سابقین ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے جو کہ عام مومنین ہیں، اور صاحب الشمال ہوں گے جو کہ مکذبین ہیں، اور ظاہر ہے ان کے جو درجات ہیں وہ ان کے اعمال کی بنیاد پہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں دلائل فطری پائے جاتے ہیں، انسان کی تخلیق اور موت کا حوالہ دیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر پانی، ہوا اور آگ یہ آپ کے پاس نہ ہو تو انسان کی زندگی کتنی مشکل میں جائے گی۔ اور اس کے علاوہ حق کی حقانیت پہ زور دیا گیا ہے، اور آخر میں خدا کی شان اور خدا کا ذوالجلال ہونا، خدا کی تسبیحات کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین فسبح بحمد ربک العظیم، یعنی کہ بلا شبہ یعنی جو کچھ بتایا گیا ہے یہ حق ہے، برحق ہے، یہ سچ ہے، اس میں ذرا بھر بھی کوئی کذب نہیں ہے۔ تو پھر رسالت مآب سے کہا جاتا ہے تو پھر آپ اپنے رب کی عظمت کو، شان کو بیان کریں۔ ناظرین، سورہ الواقعہ کے 9 پیراگراف ہیں۔ اس کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے۔ اس میں شہادت قیامت کے بارے میں روشنی ڈالی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو قیامت ہے وہ یقیناً ہو کے رہے گی، لیسا لوقتھا کاذبہ، اور اس میں ذرا پر بھی جھوٹ نہیں ہے، خافضات رافعہ، اور اس دن جو انسانوں کی عزت ہے، انسانوں کا جو درجہ ہے وہ ان کے ایمان کی بنیاد پہ ہوگا، لہٰذا کچھ کو یہ خافضہ گہرائی میں دھکیلنے والی ہوگی اور کسی کو یہ رافعہ یعنی رفعت دینے والی ہوگی۔ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اس دن جو زمین ہے وہ انتہائی اضطراب میں ہوگی اور زلزلے کی سی کیفیت ہوگی، اور جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور گویا کہ وہ مٹی بن کے گرد و غبار کی طرح اڑیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثُلَاثًا، انسانوں سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ کو 3 طرح گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ ایک ہوں گے اصحاب المیمنہ، یعنی جو مومن لوگ ہوں گے دائیں ہاتھ والے، اسی طرح اصحاب المشأمہ ہوں گے، ایسے صحاب جو کہ دنیا میں کفار اور کاذبین ہوں گے، یہ ایسے صحاب ہوں گے جن کے پاس اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر تیسرا گروپ ہوگا جو کہ سابقون کا گروپ ہوگا، اور سابق کا مطلب ہے کہ سبقت لینے والے ہوں گے۔ ان کو قرآن حکیم نے المقربون بھی کہا ہے، یعنی وہ لوگ جو انتہائی قربت پائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ ناظرین، جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں مقام پایا جاتا ہے سابقین کا اور ان کا صلہ پایا جاتا ہے، آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 26 تک۔ اولئک المقربون، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو انتہائی قربت میں ہوں گے، اور فی جنات النعیم، اور ان کے لیے باغ ہوں گے اور نعمتیں ہوں گی۔ سلۃ من الاولین، یعنی یہ وہ بڑا گروپ ہوگا کہ جس کی گنتی ناممکن ہے، یعنی بہت زیادہ ہوگا۔ سلۃ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، یہ قلیل کا عکس ہے۔ تو جو پہلے لوگ ہوں گے بہت زیادہ تعداد ان کی یعنی سابقون کی ان لوگوں سے ہوگی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کہ بعد میں آئیں گے، یعنی بعد والے جو لوگ ہیں سابقین کی تعداد ان میں بڑی تھوڑی ہوگی۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اولین ہیں، وہ جو آخرین ہیں۔ بہرحال مختلف علماء کی مختلف تعویلات ہیں۔ اور پھر جن نعمتوں میں یہ ہوں گے وہاں پہ جڑے ہوئے سونے کے تخت ہوں گے، اور یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور ان کے خادم ہوں گے یطوف علیہم ولدان مخلدون، جو کہ ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ خدمت کرنے والے نوجوان لوگ ان کی خدمت میں ہوں گے۔ بے اقواب و اباریک و کاس من معین، اور کوب اور اباریک اور کاس ان کے ہاتھوں میں ہوں گے جو بہت واضح ہوں گے۔
قوب اور اباریک یہ مختلف برتن ہیں جن سے کہ وہ شراب طہورہ پئیں گے، اور یہ ایسی شراب ہوگی کہ لا یصدون عنہا ولا ینصفون، کہ نہ ان سے سر کا درد ہوگا اور نہ ان سے کوئی عقل کا فطور ہوگا۔ صداع کہتے ہیں جو درد سر ہو، انزاف کہتے ہیں عقل کے فطور کو۔ فاکہۃ مما یتخیرون ولحما طیرا مما یشتہون، اور جتنا گوشت پرندوں کو وہ چاہیں گے وہ ان کی مرضی سے اویلیبل ہوگا۔ یہ بیسیکلی دونوں آیاتیں انسان کی نعمتوں کا ذکر کرتی ہیں اور انسانی ذوق کو اجاگر کرتی ہیں۔ اور وہ حورن عین، اور خوبصورت قسم کی حوریں ان کے ساتھ ہوں گی۔ حور کا مطلب ہے کہ جنت کی نعمتیں ہیں جن کا حسن ظاہر اور باطن میں واضح ہوگا، اور وہ ان کی جو چشم غزال ہوں گی اور در مکنون ہوں گی، یعنی چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی۔ ویسے حور کا مطلب ہوتا ہے انتہائی وائٹش، سپاٹ لیس، اور عین کا مطلب ہوتا ہے انتہائی خوبصورت۔ گویا یہ اس ماحول کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ان نعمتوں کا ذکر ہے جو کہ انتہائی پاکیزہ ہوں گی اور انتہائی خوبصورت ہوں گی۔ کمثال لؤلؤ مکنون، اور ان کی مثالیں ہیں جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں، اور یہ جزا ہوگی انسانوں کے لیے اس کے بارے میں جو کہ انہوں نے کام کیے تھے، اور اس میں کوئی لغو نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور بلکہ ایک بڑا خوبصورت سما ہوگا۔ اللہ قیلا سلامہ سلامہ، یعنی وہاں پہ صرف یہی پکار ہوگی، سلامتی سلامتی۔ تو ناظرین، جو سلامتی ہے وہ ایک تو آپ کے اخراج میں ہوتی ہے جس کو ہم پیس کہتے ہیں، یعنی جو اخراج کا پیس ہوتا ہے، اور ایک آپ کے دل میں ہوتی ہے جس کو ہم اسٹیٹ آف ہیپینس کہتے ہیں یا ٹرنکلٹی کہتے ہیں۔ تو جنت جو ہے وہ ایسے ہی خوشی اور امن کا سا سکون ہوگا اور وہاں سلامتی ہوگی۔ ناظرین، جو تیسرا پیراگراف ہے اس میں مقام اصحاب الیمین کا ذکر ہے، اور اس میں 27 سے 40 تک آیات ہیں، اور کہا جاتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور جو مومنین ہوں گے، دائیں والے لوگ ہوں گے، وہ دائیں والے لوگ ہوں گے۔ ان سے عام مومنین مراد ہے، اور ان کی اس پیراگراف میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو کہ مومنین کو اویلیبل ہوں گی، اور کہا جائے گا فی سدر المخضود، اس طرح کی بیریاں ہوں گی جو بغیر کانٹوں کی ہوگی۔ بیسیکلی یہ عالم ناسوت جو ہے وہ اس دنیا کو کہتے ہیں، اور عالم لاہوت جو ہے وہ اس کے بعد والا جو جہان ہے جو عرش ہے اسے بولتے ہیں۔ تو عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ جو بیری کا درخت ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انوار ہیں۔ بیسیکلی سدرہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کے انوار کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیلے ہوں گے، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، ایسے کیلے ہوں گے، یعنی اس میں منضود جو ہے وہ کیلے تہ در تہ ہوں گے، یعنی کیلوں کی صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور انتہائی گڑا سایہ ہوگا، اور خوبصورت چشمے ہوں گے جو پانی بہتے ہوئے پانی کے، اور وہاں پہ بے شمار پھل ہوں گے، اور ایسے پھل ہوں گے جو سدا بہار ہوں گے، نہ ان میں کمی آئے گی اور نہ ان کی سپلائی میں کوئی کمی آئے گی۔ اور وہاں پہ خوبصورت فرش ہوں گے بہت اونچے، جن پہ کہ وہاں پہ ایسی خواتین یا ایسی حوروں کا ذکر پایا جاتا ہے کہ جو بہت ہی اپنی شباب میں ہوں گی، اور وہ کمواری ہوں گی، اور خوبصورت قسم کا سین ہوگا۔ عروباً اترابا، عروباً اترابا کا مطلب ہے ہم عمر ہوں گی۔ عروب کی جمع عرب ہے اور اتراب کی جمع ترب ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم عمر لوگ ہوں گے۔ گویا کہ یہ مثال دے کے اصحاب الیمین کے لیے جو جنت کا نقشہ ہے اسے کھینچا گیا ہے۔ اور اس گروپ میں اصحاب الیمین بہت سارے ہوں گے اولین میں سے، اور بہت سارے ہوں گے جو آخر والے لوگ ہیں۔ گویا اصحاب الیمین، دیکھیں سلۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے دونوں کے لیے، سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، جبکہ سابقون کے لیے سلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ تو یہاں پہ جو اصحاب الیمین ہیں وہ اگلے زمانوں کے لوگ، اور جو پچھلے آنے والے ہیں ان میں ان کی تعداد دونوں کثرت سے پائی جائے گی۔ ناظرین، 4 نمبر پیراگراف جو ہے وہ 41 سے 56 تک جو آیات ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ، اور جو اصحاب الشمال ہیں وہ پھر اصحاب الشمال ہوں گے، یعنی بائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے، یعنی وہ ایسے ماحول میں ہوں گے جہاں آگ کی حرارت ان کے اندر جذب ہو رہی ہوگی۔ سموم کہتے ہیں ایسی چیز، ایسی حرارت جو جسموں میں، مساموں میں چلی جائے۔ ذِلٍّ مِّن یحموم، اور وہ وہاں پہ ان کے جو سائے ہیں وہ انتہائی کالے ہوں گے۔ حمیمہ اور حمہ کالی چیز کو کہتے ہیں، یعنی دھوئیں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ نہ لا باردن ولا کریم، نہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور نہ کوئی لبھانے والا مشروب ہوگا، اور بلکہ یہ لوگ جو تھے اپنے ماضی میں یہ بڑے آسائشوں میں تھے، اور آج ان کے اوپر بہت باری دن ہے۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ کفار یہ بولتے ہیں کہ کیا ہم جب مٹ گئے، مٹی بن گئے، تو پھر ہماری ہڈیاں گل سڑ گئیں تو پھر بھی ہم اٹھائے جائیں گے؟ تو رسالت مآب کو کہا جاتا ہے ان کو بتاؤ کہ انا لا مبعوثون، یقیناً آپ کو اٹھایا جائے گا، اور آباؤنا الاولون، آپ کے بڑوں کو بھی،
اور پہلے والوں کو بھی اور آخری والوں کو بھی، لا مجموعون الی میقات یوم معلوم، اور یقیناً ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا ایک ایسی جگہ پہ، ایسے مقام پہ جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت ہی رحم کرنے والی ہے تمام لوگوں پہ، تمام ہیومن کائنڈس پہ۔ تو یقیناً یہ جو میقات ہوگا، یوم معلوم ہوگا، اس نے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو دلالت میں ہوتے ہیں اور قزم میں ہوتے ہیں، اور ان کو کہا جائے گا کہ وہ زقوم کے جو درخت ہے اس سے کھائیں اور اپنے پیٹوں کو اس سے بھریں، اور وہ ایک گرم پانی پئیں گے، وَشَارِبُوا شَرْبَ الْحِیم، جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ ہیم کہتے ہیں پیاسے اونٹ کو، یا کچھ اونٹ بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، ان کو بھی ہیم بولا جاتا ہے۔ ھذا نزلہم، یہی ان کی میزبانی ہوگی ان کے لیے یوم الدین، یوم الدین کے دن۔ تو ناظرین، جو 5واں پیراگراف ہے وہ 57 سے 74 تک آیات پہ محیط ہے، زندگی اور موت کے حوالے سے ہیں، اور اس میں بہت سارے دلائل اور آرگومنٹس دیے جاتے ہیں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، آپ وہ کیوں اس پہ آپ غور نہیں کرتے؟ میاں بیوی کے ملنے سے کس طرح انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے؟ کیا آپ نے خود کو پیدا کر لیا ہے یا ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے؟ اور پھر اللہ کی ذات کہتی ہے کہ ہم نے آپ کے درمیان موت کو بھی پیدا کیا ہوا ہے، موت کو رکھا ہے، اور ہم کسی سے عاجز آنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم قادر ہیں چیزوں پہ، اور یقیناً ہم آپ کو اٹھائیں گے اس دن، فی ما لا تعلمون، جس کے بارے میں آپ بھی کچھ نہیں جانتے۔ اور یقیناً جس طرح ہم نے آپ کو پہلی دفعہ اٹھایا، بالکل اسی طرح ہی آپ کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کے باوجود آپ غور نہیں کرتے، آپ فکر نہیں کرتے، آپ تذکیر نہیں کرتے کہ افا رائتم ما تحرسون، جو پلانٹس آپ بیچتے ہیں، جو آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ کیا یہ چیزوں کو ہم اگاتے ہیں یا آپ ان کو اگاتے ہیں؟ اور پھر جب ہم چیزوں کو اگاتے ہیں اس کے بعد وہ پکتی ہیں، آپ اس پہ غور کریں، یہ بہت بڑا سائیکل ہے، یہ چیز کا پیدا ہونا اور اپنے اختتام کو پہنچنا۔ اور اس کے بعد قرآن کی بتاتا ہے کہ دیکھو پانی پہ غور کرو جو آپ پیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پانی کیا چیز ہوتی ہے؟ پانی کی کیا افادیت ہے؟ کیا آپ اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور آپ اس پانی کو غور کریں جو ہم برساتے ہیں، یعنی لاکھوں ٹن پانی آپ کے سروں کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ گر جائے تو انسان کبھی نہیں بچ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنے خوبصورت طریقے سے پانی کو گرایا ہے کہ لاکھوں ٹن پانی انسانوں کے سروں پہ آتا ہے اور کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ رزق ہے۔ مرزا غالب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ باغ شگفتہ تیرا بساتے نشاط دل، یہ ابر بہار خمکدہ کس کے دماغ کا، یعنی یہاں پہ جو کائنات ہے، جو دنیا ہے، کتنی خوبصورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، یعنی دل کو لبھانے والی ہے۔ لیکن یہ بڑے تدبر کی، فہم کی بات ہے کہ جو بارش کا پانی آسمان سے گرتا ہے، یعنی وہ کتنی خوبصورتی سے، گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر مٹکے لگے ہوئے ہوں اور مٹکوں سے پانی ڈالا جاتا ہے، خمکدہ کہتے ہیں مٹکے کو۔ تو کتنی خوبصورتی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں اس رزق سے، اس بارش سے نوازتی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر آپ کا پانی ہی کڑوا کر دے، یا آپ کا پانی زمین سے نہ ملے، آپ اس کی رسائی حاصل نہ کر سکیں، تو اے انسانوں آپ کا کیا بنے گا؟ آپ دیکھو زندگی کہاں پہ جائے گی۔ اور غور کرو اس آگ پہ جو کہ جلتی ہے، جس کو آپ جلاتے ہیں، وہ مختلف درخت آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ آگ کیسے جلائیں گے؟ تو آپ دیکھیں ہم اس کو کیسے پیدا کرتے ہیں۔ اور عام طور پہ عرب میں 2 درخت پائے جاتے تھے، ایک کو مرخ بولا جاتا تھا، ایک کو افار بولا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ ان کو جب ملائیں گے تو یہاں سے آگ بنتی ہے۔ تو بہرحال اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے ہم نے قرآن حکیم کو تذکرہ بنایا ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کس کے لیے؟ ان مسافروں کے لیے جو صحرا میں سفر کرتے ہیں۔ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، مقوین کہتے ہیں ان مسافروں کو جو خالی صحرا میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پانی نہیں ملتا۔ تو بہرحال یہ مختلف دلائل جو تھے فطری دلائل ہیں، اور کہا جاتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو پھر آپ اپنے رب کی عظمت کو، شان کو بیان کریں۔ تو ناظرین، جو 6واں پیراگراف ہے وہ 75 سے 80 تک اس میں آیات ہیں، نزول قرآن کے حوالے سے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، تو نہیں پھر قسم ہے ہمیں، یعنی ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں۔ اقسم کا مطلب توجہ دلانا، غور کروانا۔ بے مواقع النجوم، یعنی ان ستاروں کی طرف۔ اس میں جو لا ہے، فا جو ہے حرف عطف ہے، لا جو ہے وہ نفی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ اسے کہتے ہیں کہ ما قبل، یعنی کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے، یعنی پہلے جو الزامات یا جو بے یقینی سی کی کیفیت ہوتی ہے اس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، اور اگلی بات کی تثبیت کے لیے آتا ہے۔ نجوم کا مطلب یہاں پہ ویسے تو ستارے ہیں، لیکن یہاں پہ قرآن حکیم کا نزول ہے۔ انہ لا قسم لا تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے، اور
کاش کہ آپ اس کی عظمت کو جانیں۔ انہو لا قرآن الکریم، اور بلا شبہ قرآن کریم جو ہے، یہ کرم والا قرآن جو ہے، جو انتہائی خوبصورت ہے، دل کو لبانے والا، آپ پہ عنایات کرنے والا، فی کتاب مکنون، اور اس کے اندر کتابیں یعنی بہت کتاب مکنون ہے، مکنون چھپے ہوئے موتیوں کو بولتے ہیں۔ تو گویا قرآن حکیم کے اندر بھی جو بے شمار سبجیکٹس ہیں، موضوعات ہیں، وہ کتاب ہیں۔ اب بعض کتاب کو قرآن حکیم کی ایک آیت کے اندر بھی آپ کو چھوٹی آیات ملتی ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت، اور اس کے اندر انتہائی قسم کی عقل اور دانش اور خرد پائی جاتی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، شیطان جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ مختلف قسم کے کفار اور مشرکین میں خیالات پائے جاتے تھے، تو اس کی نفی کی گئی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے کس سے؟ رب العالمین، جو نورشل لارڈ ہے، پرورش کرنے والا ہے عالمین کی، جہانوں بھر کی۔ ناظرین، جو 7واں پیراگراف ہے اس میں 81 سے 87 تک آیات ہیں۔ قبضہ قدرت اور انسان کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، آپ کون سی پھر بات پہ یقین کریں گے، کون سی آرگومنٹس پہ، کون سے تفکر پہ آپ آئیں گے کہ آپ بالکل ہی بے نیازی کے عالم میں ہو۔ انتم مدہنون، ادہان کہتے ہیں بے نیازی کو، بے اتنائی کو، تو کیا آپ اس بے اتنائی میں پھر کون سی بات پہ آپ یقین کرو گے؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور آپ پھر بھی اس کی نفی کرتے ہیں، یعنی اس کو آپ تہہ دل سے اس کے مشکور نہیں ہوتے، اور اس پہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ اور یاد کرو کہ جب آپ حالت مرض میں ہوتے ہیں اور موت کے نزدیک ہوتے ہیں تو جان آپ کے گلے تک آ جاتی ہے، پریشان حال میں آپ اوپر نیچے دیکھتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم ان کے بڑے قریب ہوتے ہیں، گو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس موت کے لمحے کا بھی نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو پھر کیا آپ اس اطاعت کے دائرے میں نہیں ہیں؟ دانا کہتے ہیں اطاعت کو، دانا یا مدین یعنی اطاعت میں آنے والا یا اطاعت کرنا۔ اور ترجعونہ ان کنتم صادقین، تو پھر آپ رجوع کیوں نہیں کرتے اگر آپ سچے ہیں؟ تو گویا کہ اس پیراگراف میں قبضہ قدرت یعنی قدرت کے جو ہمارے اوپر اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور فطرت کے، اس کی طرف توجہ لائی گئی ہے، اور ہماری جو محکومی اور ہماری جو لیمیٹیشنز ہیں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ناظرین، جو 8واں پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 88 سے 94 کے درمیان ہے، اور اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ جو 3 طرح کے گروپس ہوں گے، جس میں مقربین، اصحاب الیمین ہیں، اور اصحاب المشأمہ یعنی بائیں ہاتھ والے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر آپ کو مقربین پھر سے تو آپ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيم، تو آپ کے لیے بہت بڑی یعنی دل گداز قسم کا، اور ریحان کہتے ہیں خوشبو کو، اور جنت کہتے ہیں باغ کو، نعیم کہتے ہیں نعمتوں کو، یعنی آپ ایسی نعمتوں میں ہوں گے جو کہ آپ کے دل و دماغ کو اور روح کو تازہ کریں گی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر آپ دائیں ہاتھ والوں سے ہوئے تو پھر سلامتی ہے دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر آپ مکذبین اور جو بہکے ہوئے لوگ ہیں اور جو کذب والے لوگ ہیں، کذاب ہیں، اگر آپ ان سے ہوتے ہیں تو پھر ان کا معاوضہ یہ ہوگا، ان کی سزا یہ ہوگی فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کہ ان کی میزبانی کی جائے گی گرم پانی کے ساتھ، ابلتے ہوئے پانی کے ساتھ، وَتَصْلِيَاتُ الْجَحِيمِ، اور ان کو جہیم میں یعنی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور ناظرین، جو آخری پیراگراف ہے وہ 2 آیات پہ محیط ہے، 95 اور 96 آیت۔ اس میں کہا جاتا ہے اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، کہ بلا شبہ یہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ حق الیقین ہیں، یعنی وہ برحق ہیں، حقانیت پہ بنیاد ہے ان کی، اور اس کو آپ اپنی آنکھوں سے، اپنے دل سے، دماغ سے، سماعت سے پروو کر سکتے ہیں، اور اپنی آرگومنٹ سے آپ سوچیں، آپ دلائل دیں، آپ کو ایک ایک بات کا جواب ملتا ہے۔ پھر پرافٹ کو کہا جاتا ہے، بلکہ پوری مین کائنڈ کو، ہیومن کائنڈ کو کہا جاتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو پھر آپ اپنے رب کی عظمت کو، شان کو بیان کریں۔ تو ناظرین، جو 2 کلمے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ یہ دونوں کلمے بہت ہی اعلیٰ پائک ہیں، اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ دونوں کلمے بہت محبوب ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو سورہ واقعہ ہے اپنی 96 آیات کے ساتھ، 3 رکوع کے ساتھ اور 9 پیراؤں کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے ہم فکر کریں، اس کی تذکیر کریں، اس کی صرف نحو کو سمجھیں اور اس کو زبانی یاد کریں، تاکہ ہم نہ صرف اپنی نمازوں میں ہم اسے لانچ کر سکیں، بلکہ اس کے اندر جو مطالب پائے جاتے ہیں، جو مفہوم پایا جاتا ہے، اس کا اطلاق ہم اپنی زندگی پہ بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کریں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ بہت شکریہ ناظرین۔